ابن صلاح فی علوم الحدیث، یہ تالیف ہے امام ابی عمر عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری کا، جو 643 میں وفات ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 66 ہے، نوع ثالث معرفت الضعیف من الحدیث، ضعیف حدیث کی پہچان حدیث میں۔ کل حدیث، ہر وہ حدیث لم تجتمع فی صفات الحدیث الصحیح ولا صفات الحدیث الحسن المذکورات فیما تقدم فهو حدیث ضعیف، یعنی ہر وہ حدیث جس کے اندر جمع نہ ہو صفات حدیث صحیحہ کا اور نہ صفات حدیث حسنہ کا، جو مذکورات ہے پہلے ذکر ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث پھر کیا ہوگا؟ ضعیف ہوگا۔ وَأَذْنَبَ أَبُو خَاتِمٍ بن حبان البستی، اور طوالت سے کام لیا ہے، زیادہ لمبا لایا ہے ابو خاتم بن حبان بستی نے، فی تقسیم ہی اس کی تقسیم میں، فبلغ بھی 50 قسما، تو اس نے اس کو پہنچایا 50 قسموں تک، الا واحدا، یعنی 50 سے کم، یعنی 49 تک۔ وما ذکرته ضابط جامع لذلك لجميع ذلك، اور جس کو میں ذکر کروں گا یہ ضابط ہوگا، جامع ہوگا تمام کے لیے۔ وسبیل من اراد البسط، اور ان لوگوں کے لیے راستہ جس کا ارادہ ہو کہ یعمد الی صفت معینۃ منها، کہ وہ ارادہ کرے، قصد کرے ایک صفت معینہ کی طرف، منها ان میں سے، فیجعل ما عدمت فیہ، فیجعل پھر کرے گا ما عدمت فیہ، جس کے اندر معدوم ہے ایک صفت، من غیر بغیر اس کے کہ یخلقها جابر علی حسب ما تقرر فی نوع الحسن قسما واحدا، بغیر اس کے کہ ان یخلفا جابرن، کہ اس کو چھوڑے جابر پٹی، علی حسب ما، اس اعتبار پر، تو قرر فی نوع الحسن، جو مقرر ہے نوع حسن میں، قسما واحد، قسم آخر، من غیر ان یخلفا جابرن، یعنی قسما واحدا۔ اچھا، ثم ما عدمت فی تلک الصفہ، پھر وہ حدیث جس کے اندر یہی صفت معدوم ہو، مع صفت اخرى، دوسری صفت کے ساتھ جو معینہ ہے، قسما ثانی، تو یہ دوسرا قسم بن جائے گا حدیث ضعیف کا۔ ثم ما عدمت فی، پھر وہ حدیث جس کے اندر معدوم ہے، مع صفتین معینتین، معین صفتوں کے ساتھ ساتھ، قسما ثالثا، تیسرا قسم، تو لہذا وہ ثالث ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ثالث ہوگا۔ وہکذا، یہاں تک، الا یستوی صفات المذکورات جمعاء، یہاں تک کہ پورے ہو جائے وہ صفات مذکورات تمام کے تمام۔ ثم یعود، پھر واپس لوٹ گیا، ویعین، معین ہوگا، من الابتداء، ابتدا سے، اعادہ اور اعانت تعین ابتدا سے ہوگا، ایسی صفت کا، غیر التی، جو اس کے علاوہ ہو، عینہا اولا، جس کا تعین پہلے کیا ہے، ویجعل ما عدمت فیہ وحدہا، ہاں، جو اس کے اندر ایک معلوم ہو تو قسمن، وہ ایک قسم ہوگا۔ ثم القسم الاخر، پھر دوسرا قسم، ما عدمت فیہ، جس کے اندر معلوم ہو، ما عدم صفت اخرى، جس کے ساتھ دوسری صفت کے معلوم ہونے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو، ولتکن صفت الاخرى غیر صفت ہے، اور چاہیے کہ ہو جائے صفت اخرى جو ہے آخری صفت ہو جائے، یعنی بغیر صفت اولا کے، المبدأ بها، جس سے ابتدا کیا، یعنی ہر صفت دوسری صفت سے جدا ہوگا۔ کیوں ہے؟ لکون ذالک سبق فی اقسام عدد صفت الاولا، کیونکہ یہ مطلب صفت اولا کے یعنی اقسام کے اندر مثال کے طور پر یہ ہو چکا ہے۔ وہکذا ہلم جرت الی صفات، آخری صفات تک۔ ثم ما عدم، پھر وہ حدیث جس کے اندر معدوم ہو جائے تمام صفات وغیرہ، وہ قسم آخر ہے، وہ ارذل ہے، وہ پھر کیا ہے؟ آخری ارذل ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے، زرکشی نے بھی لکھا ہے، دوسرے نے لکھا ہے کہ ان یعید المنقطع قسما، کہ وہ شمار کرے، مثال منقطع قسم، ثم المنقطع، پھر منقطع جو ہے شاذ قسما، ایک قسم ہو جائے آخر، پھر منقطع شاذ جو مرسل ہے وہ قسم آخر ہو جائے، پھر وہ منقطع جو شاذ مرسل مضطرب وہ قسم رابع بن جائے، تو اسی طرح آخری صفات تک۔ ثم یعود، پھر اعادہ ہوگا، فیقول کہے کہ شاذ قسم خامس ہے، شاذ مرسل قسم سادس ہے، اور مرسل مضطرب قسم سابع ہے، یعنی ساتواں ہیں، یعنی مثال ساتویں ہیں۔ اچھا جی، آگے، وما کان من الصفات له شروط، وما، اور وہ، کان من الصفات له شروط، جس کے لیے ہو صفات میں سے شروط، فعمل فی شروطہ، تو پھر عمل کو اس کے شروط میں، نحو ذالک، اسی طرح وہ شرائط کا بھی یہی لحاظ ہوگا جس طرح اس طرح یعنی پہلے میں ہے، یعنی کس میں؟ یعنی صفات کے معدوم ہونے میں۔ فتتضاعف بذلك الاقسام، تو اسی طرح اقسام بڑھتے جائیں گے۔ والذی له لقب خاص معروف من اقسام ذلك، اور وہ حدیث جس کے لقب خاص و معروف ہو، من اقسام ذلك، اقسام ذلك وہ کیا ہے؟ موضوع ہے،
یعنی وہ جس کے لقب ہا سے معروف ہے ان اقسام میں سے وہ موضوعی ہے، حدیث ہے، مقلوب ہے، اور شاذ ہے، معلل ہے جس کا علت ہے، مضطرب ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، معضل ہے۔ فی انواع، دیکھو والذی لہو لقب خاص ما من اقسام ذالک فی انواع، انواع میں سیاتی علیہ الشرح، ان قریب اس پر شرح آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا۔ والملحوظ بما نورد من الانواع، اور ملحوظ جو لحاظ کیا گیا جس کو ہم نے لائے انواع میں سے عموم انواع علوم حدیث، علوم حدیث کے انواع کے عموم کے لیے ہم نے لائے ہیں، لا خصوصی انواع تقسیم، یہ مطلب انواع تقسیم کے خصوص کے لیے نہیں، الذی فرقنا الان جس سے ہم فارغ ہو گئے من الثلث اقسام میں سے مفرقتا جدا جدا ہم نے ذکر کیا۔ ونسأل اللہ تبارک و تعالی تعمیم النفع به، اللہ سے عمومی نفع کا سوال کرتے ہیں پھر دارین دونوں جانوں میں۔ تو یہ مقدمہ من صلاح تھا، تیسری کتاب